یہ پاکستان کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے اور پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے، کیونکہ یہ شخص ہم پر تھوپا گیا ہے، یہ شخص ہم پر پلانٹڈ ہے، یہ شخص جو بھی پاکستان کے ساتھ اس وقت کر رہا ہے. میں کچھ چیزیں آپ کو دکھاؤں گا، اور جب وہ چیزیں آپ کے سامنے آئیں گی تو کیونکہ میں تو ایز اے پولیٹیکل مخالف ہوں نا، میں تو کوئی بھی الزام لگا سکتا ہوں اور یہی امپریشن لیا جائے گا کہ میں جو بات کر رہا ہوں ایز اے پولیٹیکل مخالف کی کروں، لیکن میں جو کچھ چیزیں آپ کو دوں گا شاید آپ نے پہلے بھی دیکھی ہوئی، لیکن ان کو اپنے کڑی سے کڑی ضرور جوڑنا ہے کہ یہ شخص چاہتا کیا ہے. میں نے کہا کہ جس طریقے سے یہ پاکستانی اداروں کے خلاف، آپ یہ سوچیں جب سقوط ڈھاکہ ہوا تھا تو کتنے معصوم لوگوں کی جانیں گئی تھیں، کتنے لوگ شہید ہوئے تھے. اس کو جس طریقے سے ان حقائق کو توڑ بتوڑ کر اور غلط قسم کا ایک سٹوری بیچنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور اس کا ذمہ دار مختلف لوگوں کو ٹھہرایا جا رہا ہے. میں اگر بیٹھ کر آج شیخ مجیب کی بیٹھ کر باتیں کروں تو مناسب نہیں ہے. ہم اس کو ایک تلخ حقیقت سمجھتے ہیں. آپ آج قوم کو، نوجوانوں نسل کو گمراہ کرنا چاہ رہے ہو، غلط ویڈیوز چلا کے، ایڈیٹڈ ویڈیوز چلا کے آپ اپنے ملک کے اداروں کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہو. اور وہ کون سے ادارے جس کی بیساکھی پہ چل کے آپ نے اپنی پالیٹکس سٹارٹ کی ہے، جن کے احسانات آپ کے اوپر ہیں، آپ کی نسلوں کے اوپر احسانات ہیں. ورنہ کرکٹر، الحمدللہ کرکٹ ہمارا سب کا پیشن ہے. پاکستان میں ہر سال 25 کرکٹر آتے ہیں، 25 کرکٹر جاتے ہیں. آپ کو عوام نے اگر عزت دی تو اس کے بعد پھر آپ نے کوئی ایک بیساکھی پکڑی، جو بیساکھی پکڑ کے آپ کہاں تک پہنچے. اور وہ حضرت علی والا قول، جس پہ احسان کرو اس کے شر سے ڈرو. آپ ایک احسان فراموش شخص ہو عمران خان، آپ ایک احسان فراموش شخص ہو. اور آپ کی احسان فراموشی میرے کہنے پہ نہیں، میں آپ کو وہ آپ کے اپنی الفاظات کے زد میں دکھاؤں گا کہ آپ نے کیا کیا. تو اینی ہاؤ، تو میں نے کہا کہ جس طریقے سے 1971 کے پورے واقعات کو، حالات کو غلط طریقے سے پیش کیا گیا، اس کی پرزور مذمت بھی کرتا ہوں. اور میں کہوں گا کہ ہماری قوم آنکھیں کھولے. ایسے بیروپیے جو عمران خان جیسے لوگ ہیں جو غلط طریقے سے عوام گمراہ کر رہے ہیں، اس سے جان چھوڑیں.